بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے ان کے دماغوں میں پہنچ گئے۔ وہ دونوں خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے تمام اکابرین کو یقین دلانے لگے۔ یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے تصدیق کر دی کہ واقعی پورس کے وہ دونوں آدمی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ پورس کو پورا یقین تھا کہ وہاں رکھی ہوئی تمام دعائیں نکارہ ہیں۔ وہ اب سے پہلے بھی انہیں آزما چکا تھا، ان کے فارمولوں میں تبدیلیاں کر چکا تھا، ایسے میں وہاں اصلی دعائیں نہیں ہو سکتی تھیں۔ ایک افسر نے اپنے یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد پورس سے کہا گیا کہ وہ لیبارٹری کے اسٹور میں رکھے ہوئے کسی بھی کارٹن سے کین نکال کر اس کی دوا اپنے دو آدمیوں پر اسپرے کر سکتا ہے۔ پورس کا ایک آدمی اسٹور کے اندرونی حصے میں جا کر سب سے نیچے والے کارٹن سے ایک کین نکال لایا۔ پورس پورے اعتماد سے وہاں نادیدہ بن کر موجود تھا۔ وہ نکارہ دوا اس پر اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر اثر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے آدمی نے کین کے ذریعے اس دوا کو اسپرے کیا، پھر بڑی ناگواری سے اسے ایک طرف پھینک دیا۔ پورس نے ایک منٹ بعد اپنے آدمیوں سے کہا جو میری مخالفت کر رہے ہیں، مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں، ان کے دماغوں میں جا کر میری سچائی کا یقین دلاؤ۔ اس کے ایک آدمی نے کہا باس ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن خیال خوانی کی پرواز نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ان کے دماغوں میں جا رہا ہوں۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر ایک دم سے بوکھلا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی آزمائی ہوئی نکارہ دعائیں کارآمد بن جائیں گی کہ پورس جیسے پہاڑ کہلانے والے کی ٹیلی پیتھی کا بم چھین لیں گی۔ یہ پارس کی حکمت عملی تھی۔ اس نے دوسری خفیہ لیبارٹری کی اصلی دعائیں ڈاکٹروں سے تیار کرائی تھیں۔ پچھلی رات پورس نتالیہ کے حسن و شباب میں کھویا ہوا تھا۔ پارس نے تمام نقلی دواؤں کو اس لیبارٹری سے ہٹا کر اصلی دواؤں کے کارٹن رکھوا دیے تھے۔ اس کے آدمی جس کارٹن سے کین نکالتے اصلی دعائیں ہی خارج ہوتی۔ پورس کے دماغ نے کہا بڑا زبردست دھوکہ ہوا ہے، پارس قیامت کی چال چل گیا ہے۔ اگر میں یہاں سے فوراً ہی فرار نہیں ہوا تو وہ میری نادیدہ بنانے والی گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں کو بھی نکارہ بنا دے گا۔ اس نے اپنے ماتحتوں سے کہا بھاگو یہاں سے۔ یہ کہتے ہی وہ فلائنگ کیپسول کے ذریعے اس لیبارٹری سے مل کر فرار ہو گیا۔ تب اسے اپنے دماغ میں پارس کی آواز سنائی دی، بھاگو کہاں تک بھاگو گے، میرے خلاف جال بچھا رہے تھے، اسے کہتے ہیں خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ پورس نے بے بسی سے کہا واقعی شیطان تمہارے بعد پیدا ہوا ہوگا، تم نے ایسی زبردست چال چلی ہے جس کی میں توقع نہیں کر سکتا تھا۔ میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگ سکتا ہوں لیکن تمہیں اپنے دماغ سے بھگا نہیں سکوں گا۔ بولو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ ہندوستان کی تاریخ میں یہ واقعہ ہے کہ سکندر کے دربار میں پورس قیدی بن گیا تھا۔ سکندر نے اس سے پوچھا تھا کہ بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا تھا وہی سلوک کیا جائے جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے، لیکن میں سکندر اعظم نہیں ہوں اور تم راجہ پورس نہیں ہو۔ پورس نے کہا مگر ہمارے دل بادشاہوں جیسے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بادشاہ کا دل رکھنے والے اپنے آپ کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ پورس نے کہا میں اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا، مجھے ہلاک کر دو۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، تم اسی فارمولے کی دوا کے اثر میں ہو جو 12 گھنٹے تک ٹیلی پیتھی سے محروم رکھتی ہے۔ تم 12 گھنٹے تک خیال خوانی نہیں کر سکو گے اور نہ ہی اپنے کسی دشمن کو دماغ میں آنے سے روک سکو گے۔ ان 12 گھنٹوں میں تمہیں ہر پل اپنی موت کا انتظار کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کیا ہے۔ کیا ٹیلی پیتھی کی قوت اسے فولاد بنا دیتی ہے اور یہ قوت چھین لی جائے تو کیڑے مکوڑے سے زیادہ حقیر اور کمزور ہو جاتا ہے؟ یہی انسان کی اوقات ہے۔ میں خود کو خدا کی رضا پر چھوڑ دوں اور تم اپنے بھگوان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو تو کیا یہ انسانی عظمت نہیں ہوگی؟ جب تم ٹیلی پیتھی کی دنیا میں آئے تو تمہارے عزائم انسانی تھے۔ تم نادیدہ گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں کو تباہ کر کے کمزور اور بے اختیار لوگوں کا بھلا کرنا چاہتے تھے۔ ٹیلی پیتھی کے علم کو ختم کر کے ساری دنیا کو ایک خطرناک ہتھیار سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ تم نے کہا تھا کہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک دوسرے سے برتر رہنے کی خاطر آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں، لہذا تم ٹیلی پیتھی کے علم کو اس دنیا سے مٹا دو گے۔ لیکن تمہارے ان عزائم کے پیچھے شیطانی ارادے چھپے ہوئے تھے۔ تم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس علم
علم سے محروم کر کے تنہا خود ان سب پر حکومت کرنا چاہتے تھے، دیکھ لو کہ آج خود اس علم سے محروم ہو گئے ہو۔ پارس بول رہا تھا اور پورس سننے کے دوران میں سوچ رہا تھا، یہ مجھے ابھی ہلاک نہیں کرے گا، 12 گھنٹوں تک عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ 12 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، میں اس دوران میں اس سے پیچھا چھڑانے کا کوئی راستہ نکال لوں گا۔ یوں چوری چوری سوچنے کو ہی چور خیالات کہتے ہیں۔ تم ضرور مجھ سے پیچھا چھڑانے کا کوئی راستہ نکالو، تب تک تمہارے چور خیالات بتائیں گے کہ تم کون ہو، اچانک ٹیلی پیتھی کی دنیا میں آ کر کیسے چھا گئے، تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تمہارے کتنے خفیہ اڈے اور کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت ہیں، اور وہ نئی دوائیں کس طرح انڈر گراؤنڈ لیبارٹری میں تیار ہو رہی ہیں یا تیار ہو چکی ہیں۔ ہاں، اب تو میں تمہارے سامنے تمام پہلوؤں سے بے نقاب ہونے والا ہوں۔ تم جو چاہو گے میرے بارے میں معلوم کر لو گے، اس کے بعد مجھے قتل کر دو گے۔ یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا؟ دانش مندی یہ ہوگی کہ تمہارے دماغ کو کمزور بنا دوں، دنیا والوں کی عبرت کے لیے تمہیں اپاہج بنا کر زندہ رہنے دوں، یا پھر تمہیں اپنا معمول بنا کر رکھوں۔ میں تمہارا تابعدار بننے سے پہلے مر جانا پسند کروں گا۔ اب تمہاری پسند کہاں رہی؟ تمہیں تو میری پسند سے مرنا ہے، جینا ہے، یا پھر غلام بن کر رہنا ہے۔ اچانک نتاشا کی آواز سنائی دی، تم بہت بول رہے ہو پارس، اور میں بہت دیر سے پورس کی بے بسی دیکھ رہی ہوں۔ پھر وہ پورس سے بولی، پورس تم وہی ہو کہ میں تم سے بار بار دوستی کرنا چاہتی رہی، لیکن تم اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مجھے حقیر سمجھتے رہے اور مجھے نظر انداز کرتے رہے۔ دیکھ لو کہ آج یہی حقیر تمہارے کام آ سکتی ہے۔ پورس منہ سے فلائنگ کیپسول نکال کر ایک ویرانے میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا، پھر بولا، میں مانتا ہوں میں نے تمہاری دوستی کو ٹھکرا دیا تھا، تم بھی مان لو کہ میں نے تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوا تمہارے پاس ہوتی تو تم مجھے نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ دوائیں پارس تم سے چھین کر لے گیا۔ اب تم دوسری بار ان دواؤں کو تیار کر رہے ہو۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان نئی دواؤں سے تمہیں فائدہ پہنچاؤں گا۔ تم کسی طرح اس شیطان سے میرا پیچھا چھڑاؤ۔ میں تو یہی سوچ کر آئی ہوں کہ تمہیں کبھی پارس کا غلام بننے نہیں دوں گی۔ یہ وہی دشمن ہے جس نے مجھے الپا کے دماغ سے نکال کر مملکت اسرائیل میں اقتدار سے محروم کیا تھا۔ آج مجھے انتقام لینے کا موقع مل رہا ہے۔ آج میں اسے تمہارے اندر نہیں رہنے دوں گی۔ یہ جبرن رہے گا تو میں اسے تم پر تنویمی عمل کرنے نہیں دوں گی، تمہیں ہلاکت سے بھی بچاؤں گی۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پارس نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے اور پورس کے درمیان تم اچانک کہیں سے آ جاؤ گی۔ اب میں اپنی من مانی نہیں کر سکوں گا۔ ہم اس کے اندر رہ کر ایک دوسرے کی چالوں کا توڑ کرتے رہیں گے۔ اس طرح 12 گھنٹے گزر جائیں گے اور اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت واپس آ جائے گی۔ ہم میں سے کوئی اس مکار کو زیر نہیں کر سکے گا۔ میں پورس کو زیر نہیں کرنا چاہتی، میں تمہاری دشمن ہوں، تمہیں پورس پر غالب نہیں آنے دوں گی۔ بہت بے وقوف ہو نتاشا، میرے پیچھے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج ہے، وہ پورس کے دماغ پر قبضہ جمائیں گے تو تمہیں یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ تم اس کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کر سکو گی۔ تم جو کرنا چاہو کرو، مجھے جو کرنا ہے وہ کر گزروں گی۔ پارس کے سامنے یہی ایک راستہ تھا کہ نتاشا کو وہاں سے بھگا دے۔ اس کے لیے لازمی تھا کہ وہ پورس کے دماغ میں اپنے چند ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی قوتوں کا اضافہ کرتا۔ اس نے پورس کے دماغ سے نکل کر اپنے 4 خیال خوانی کرنے والے ماتحتوں کو مخاطب کیا، انہیں سمجھایا کہ پورس کے دماغ میں پہنچ کر وہاں سے کس طرح نتاشا کو بھگانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ پورس کے دماغ میں واپس آیا تو پتا چلا کہ بازی پلٹ گئی ہے۔ نتاشا نے پورس کے دماغ میں 3 بار ایسے شدید زلزلے پیدا کیے تھے کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اب وہ جب تک ہوش میں نہ آتا، پارس اور اس کے ماتحتوں کی سوچ کی لہریں اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ پارس جیتی ہوئی بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اسرائیل میں الپا کے جو اعلی کار تھے، انہیں حکم دیا کہ فلاں جگہ ایک ویرانے میں ایک شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے، اسے فوراً ایک ایمبولینس میں ڈال کر کسی ہسپتال میں لاؤ اور اسے جلد سے جلد ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ ان اعلی کاروں نے فوراً حکم کی تعمیل کی، لیکن اس ویران جگہ کو تلاش کرنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ وہاں پہنچنے پر پورس کا ہیٹ نظر آیا۔ اس نے جو سن گلاسز پہنے ہوئے تھے وہ وہاں پڑے ہوئے تھے، لیکن پورس نہیں تھا۔
ماضی میں نتاشا الپا کو معمولہ اور تابع دار بنا کر اسرائیل میں حکومت کرتی تھی۔ ان دنوں اس نے اپنے بے شمار اعلی کار بنائے تھے۔ اس کے وہ اعلی کار اس کے حکم کے مطابق بے ہوش پورس کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے۔ بعض اوقات یہ کہاوت درست ہوتی ہے کہ ہاتھی جیسے بھاری برکم جانور کو ایک معمولی سی چینٹی مار دیتی ہے۔ پارس اور پورس کے سامنے نتاشا ایک چیونٹی کی طرح تھی، لیکن اس نے دونوں کو مات دی تھی۔ پورس کو بے ہوش کر کے کہیں پہنچا دیا تھا اور پارس کی بہت بڑی جیت کو ہار میں بدل ڈالا تھا۔ پارس سمجھتا تھا کہ پورس ایک مچھلی کی طرح اس کے ہاتھ سے پھسل کر پھر دریا میں چلا گیا ہے، اب دوبارہ اس کے جال میں نہیں آ سکے گا، اور اس مچھلی کو اس کے ہاتھ سے چھین کر دوبارہ بہتے ہوئے دریا میں پہنچانے والی نتاشا تھی۔ نتاشا کو تو پارس سے ایسی دشمنی تھی کہ وہ کبھی سامنے نظر آ جاتا تو ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے گولی مار دیتی۔ ایک تو وہ مسلمانوں کی ازلی دشمن تھی۔ اس مسلمان نے اس کی بہن نتالیہ کو اپنے عشق میں گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو اس مسلمان کے شہر سے نکالا اور اس کی شادی ایک یہودی سے کر دی، تو پارس نے نتاشا کو الپا کے دماغ سے نکال دیا۔ گویا نتاشا نے الپا کو معمولہ اور تابع دار بنا کر مملکت اسرائیل میں جو اقتدار حاصل کیا تھا، پارس نے اس اقتدار سے نتاشا کو محروم کر دیا تھا۔ نتاشا اتنی بڑی شکست کو بھول نہیں سکتی تھی اور پارس جیسے پہاڑ سے ٹکرا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے بڑے صبر و تحمل سے کسی مناسب وقت کا انتظار کرتی رہی۔ جب پورس میدان عمل میں آیا اور وہ پارس کا توڑ نظر آنے لگا تو نتاشا نے کئی بار پورس سے دوستی کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ پورس نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ انسان کو زندگی کے حالات اور تجربات بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ اب پورس کو معلوم ہونے والا تھا کہ نتاشا جیسا کھوٹا سکہ بھی کسی وقت کام آ جاتا ہے۔ پارس یہ خوب سمجھتا تھا کہ پورس اب دوسری بار اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود اس نے کئی بار پورس کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی اور اسے بے ہوش پایا۔ نتاشا اسے ہوش میں آنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح 12 گھنٹے گزر جائیں۔ جس دعا کے ذریعے پورس ٹیلی پیتھ علم کے محروم ہو گیا تھا، اس کی وہ محرومیت 12 گھنٹوں کے بعد ختم ہونے والی تھی۔ اس اینٹی ٹیلی پیتھی دعا کا اثر زائل ہونے والا تھا۔ اس نے نتاشا سے رابطہ کرنا چاہا۔ نتاشا نے سانس روک لی۔ اس نے دوسری بار جا کر کہا، مجھے اپنے دماغ میں آنے نہ دو، میرے دماغ میں تو آ سکتی ہو۔ وہ اس کے اندر آ کر بولی، میں تم لوگوں کی نظروں میں وہ ریوالور ہوں جو گولیوں سے خالی ہے، وہ ہتھیار ہوں جو کند نظر آتا ہے۔ پھر آج مجھے کیوں اپنے پاس بلا رہے ہو؟ مختصر الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پورس کے دماغ سے چلی جاؤ، میری دوستی سے تمہیں بڑے فائدے پہنچیں گے۔ تم نے مجھے الپا کے دماغ سے نکال کر اور اسرائیل میں اقتدار سے محروم کر کے جو نقصانات پہنچائے ہیں، اس کے پیش نظر میں مرتے دم تک تم پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ پورس کا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ اس نے بھی تم سے کوئی بلائی نہیں کی ہے، اس نے مجھ سے کوئی برائی بھی نہیں کی ہے۔ اب میں جس طرح اس کے کام آ رہی ہوں، اس کے نتیجے میں وہ میرا احسان مند بھی رہے گا، میرا دوست بھی رہے گا اور آئندہ تمہارے مقابلے پر میرے کام آتا رہے گا۔ دیکھو نتاشا، پورس جیسا شکار بار بار ہاتھ نہیں آتا۔ میں تمہاری خوشامد نہیں کر رہا ہوں، تمہیں ایک عقل کی بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ فرحاد علی تیموری فیملی کی خاصیت ہے کہ جب وہ کسی کو دوست بنا لیتی ہے تو تمام عمر اس دوستی کو نبھاتی ہے۔ جو ہمارے بن جاتے ہیں انہیں ہمیشہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ پچھلے نقصان کو بھول جاؤ۔ تمہیں اقتدار حاصل کرنے کا شوق ہے، میں تمہیں امریکی اکابرین کے سروں پر بٹھا دوں گا، تم سپر پاور کہلانے والوں پر حکومت کرو گی۔ بڑے سبز باغ دکھا رہے ہو، افسوس میں تمہارے جانسے میں نہیں آؤں گی۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ پورس کو میرے ہاتھ نہیں آنے دو گی؟ بالکل آخری فیصلہ ہے۔ مجھ سے توقع کرو گے تو اپنا اور میرا وقت ضائع کرتے رہو گے۔ پارس نے سانس روک لی۔ وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، نتاشا اپنی بہن نتالیہ کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے بے حد حسین اور پرکشش اور کماری لڑکی بنا کر بڑی حکمت عملی سے پورس کو اس کا دیوانہ بنا چکی تھی۔ آئندہ بھی پورس نتالیہ کے ساتھ فرصت کے لمحات گزارنے والا تھا۔ نتاشا بہن کے دماغ میں رہ کر پورس کی بہت سی ذاتی مصروفیات کو دیکھتی اور سمجھتی رہتی۔ اب پارس
پارس کے خلاف پورس کی مدد کر کے اس کا دل جیت سکتی تھی اور اس کا اعتماد حاصل کر سکتی تھی۔ اس نے بے ہوش پورس کو ایک خفیہ اڈے میں چھپا رکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ پارس اور اس کے ماتحت کبھی وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس نے بے ہوش پورس کے لباس کی تلاشی لی۔ اس کی جیب سے ایک ڈبیا نکلی، اس میں نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول اچھی خاصی تعداد میں تھے۔ اس نے 3 گولیاں اور 2 کیپسول نکال لیے تاکہ پورس ہوش میں آ کر یہ شبہ نہ کر سکے کہ اس ڈبیا میں سے کچھ چرایا گیا ہے۔ وہ آئندہ اپنی بہن نتالیہ کے ذریعے مزید گولیاں اور کیپسول حاصل کر سکتی تھی۔ فی الحال کام چلانے کے لیے 3 گولیاں اور 2 کیپسول کافی تھے۔ پورس نے نتالیہ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے اپنے ساتھ ہندوستان لے جائے گا۔ نتالیہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نتاشا نے اس کے دماغ میں آ کر اس کی سوچ میں کہا وہ یقیناً کسی ایسے اہم معاملے میں مصروف ہو گیا ہے جس کے باعث نہ تو آ رہا ہے اور نہ ہی مجھ سے رابطہ کر رہا ہے۔ مجھے صبر سے انتظار کرنا چاہیے۔ اس نے بہن کے برین کو بالکل واش کر دیا تھا۔ وہ اپنا تمام ماضی حتیٰ کہ اپنی بہن نتاشا کو بھی بھول تھی۔ ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا وہاں اس کا پورا خاندان ایک عمارت کے نیچے دب کر مر گیا تھا۔ چونکہ وہ یہودی تھی اس لیے یہودی قافلے کے ساتھ اسرائیل میں پناہ لینے آئی تھی اور اسی دوران میں پورس اسے دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے نتاشا سے سحر زدہ ہو کر اس کے چور خیالات اچھی طرح پڑے تھے۔ چونکہ نتالیہ کو اپنے ماضی کا ایک لمحہ بھی یاد نہیں رہا تھا اس لیے وہ اس کی اصلیت معلوم نہ کر سکا۔ اسے یقین کرنا پڑا کہ وہ ترکی سے ایک آفت زدہ قافلے کے ساتھ اسرائیل آئی ہے اور اس کے پیچھے کسی قسم کا جال نہیں بچھایا گیا ہے۔ جہاں پارس نے جال بچھایا تھا وہاں وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے اسرائیل کی ایک خفیہ لیبارٹری میں تیار ہونے والی دواؤں کو 2 بار آزمایا تھا اور انہیں نکارا اور بے اثر پایا تھا۔ ایسے میں اسے پختہ یقین ہو گیا تھا کہ پارس اپنی اصلی دواؤں کو استعمال کر کے اسرائیل اکابرین کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر یقین کیوں نہ ہوتا جبکہ اس نے خود اسرائیل ڈاکٹروں کے اصلی فارمولوں میں تبدیلیاں کی تھیں۔ ان دواؤں کو تو نکارا ہونا ہی تھا۔ وہ اسی اعتماد سے اپنے ماتحت کے ساتھ اسرائیلی اکابرین کے درمیان موجود تھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان دواؤں کو بے اثر کرنا چاہتا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پارس نے بازی پلٹ دی ہوگی اور ان نقلی دواؤں کی جگہ اصلی دوائیں لا کر رکھ دی ہوں گی۔ پارس نے قیامت کی چال چلی تھی۔ پورس کو ٹیلی پیتھی سے محروم کر دیا تھا۔ اب اس کا دماغ پارس کے شکنجے سے نکل نہیں سکتا تھا، لیکن مقدر کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ پارس کی گرفت میں رہے۔ پورس پوری طرح گرفت میں آنے کے باوجود یہ پورس کی خوش قسمتی تھی کہ نتاشا اسے بچانے آ گئی تھی۔ اسرائیلی اکابرین خوش تھے کہ الپا اور پارس نے انہیں صحیح فارمولے دیے تھے۔ پورس ان دونوں کو جھوٹا اور فریبی ثابت کر رہا تھا اور خود جھوٹا اور فریبی ثابت ہوا تھا۔ ان اکابرین میں سے ایک فوجی افسر نے کہا پورس نادیدہ بن کر ہمارے درمیان موجود تھا۔ یقیناً وہ ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو چکا ہے۔ الپا اور پارس کو اسے گرفت میں لینا چاہیے۔ الپا نے کہا پورس ناکام ہوتے ہی فرار ہو گیا، لیکن پارس اس کے دماغ میں ضرور پہنچ گیا ہوگا۔ اسے کہیں رپوش نہیں ہونے دے گا، اسے اپنی معمول اور تابع دار بنائے گا۔ تھوڑی دیر بعد پارس نے آ کر الپا اور تمام اکابرین کو بتایا کہ وہ پورس کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا، لیکن ایسے وقت نتاشا اس کی راہ میں دیوار بن گئی ہے اور اس کے دماغ کو گرفت میں لینے کا موقع نہیں دے رہی ہے۔ وہ جب بھی اس پر تنویمی عمل کرے گا نتاشا اس عمل کو ناکام بنا دے گی۔ الپا نے کہا پارس اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو، کسی طرح بھی پورس کو اپنے شکنجے میں لے لو۔ پارس نے کہا کوئی صورت نہیں ہے، 12 گھنٹے کے بعد پورس کی ٹیلی پیتھی کا علم بحال ہو جائے گا۔ وہ 12 گھنٹے تک اس کے اندر رہ کر میرے ارادوں کو ناکام بناتی رہے گی۔ اس کے باوجود میرے خیال خوانی کرنے والے ماتحت پورس کے بے ہوش دماغ میں موجود رہیں گے۔ ہو سکتا ہے انہیں نتاشا کو بھگانے اور پورس کو اپنی گرفت میں لینے کا موقع مل جائے۔ ایک حاکم نے کہا نتاشا کو کوئی بہت بڑا لالچ دو، کوئی اتنی بڑی آفر دو کہ وہ پورس کے دماغ سے چلی جائے۔ میں اسے بڑی سے بڑی آفر دے چکا ہوں، ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں، لیکن وہ پورس سے بڑے فائدے حاصل کر رہی ہے یا کرنے والی ہے، اسی لیے ہم سب کے خلاف پورس کی حفاظت کر رہی ہے۔ الپا نے کہا اس کی بہن نتالیہ کہاں ہے؟ اگر ہم اس کی بہن کو گرفت میں لے لیں اور اس کے حوالے سے مجبور کریں تو وہ مان جائے گی۔ پارس نے کہا میری خیال خوانی کی لہروں کو نتالیہ کا دماغ نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ مر چکی ہے یا نتاشا نے اس کا برین واش کر کے اس کے لب و لہجے کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایک حاکم نے مایوس ہو کر کہا اس کا مطلب ہے پورس جیسا زبردست شکار اب ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ پارس نے کہا ہم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے درمیان ہار جیت کا کھیل جاری رہتا ہے، اگر ہم
ایک پہلو سے ہار رہے ہیں تو دوسرے پہلو سے جیت رہے ہیں۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ الپا برسوں سے مملکت اسرائیل کی وفادار ہے اور مجھ سے شادی کرنے کے بعد بھی محب وطن ہے۔ الپا نے کہا، مجھے ان اکابرین پر افسوس ہے جو میری برسوں کی وفاداری کے باوجود مجھ پر شبہ کرتے ہیں۔ اب سے پہلے بھی جب میں ماں بن رہی تھی اور بابا صاحب کے ادارے سے میری حفاظت کی گئی تھی تو چند اکابرین الزام دے رہے تھے کہ میں مسلمانوں کے زیر اثر ہوں اور اسرائیل سے غداری کر رہی ہوں۔ آج بھی پورس جیسا دشمن ان چند اکابرین کے ذریعے میرے خلاف محاذ آرائی کرا رہا تھا۔ ایک حاکم نے کہا، ہمیں افسوس ہے، ہم میں سے چند حضرات تمہارے خلاف محاذ آرائی کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ الپا نے کہا، آپ کے افسوس کرنے سے میری تسلی نہیں ہوگی۔ میرا مطالبہ ہے جو چند اکابرین ہمیشہ میرے خلاف رہے ہیں انہیں حکومت سے نکال دیا جائے، ان کے موجودہ عہدے ان سے چھین لیے جائیں۔ الپا تم سمجھدار ہو، یہ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی، اور اگر ہم پورس کو جھوٹا اور فریبی ثابت کرنے میں ناکام رہتے تو یہ میرے لیے بہت بڑی سزا ہوتی کہ مجھے ناقابل اعتماد سمجھ کر اپنے ملک اور قوم کی خدمت سے محروم کر دیا جاتا۔ میں اپنے مطالبے پر قائم رہوں گی، میرے مخالف اکابرین کو ان کے عہدوں سے سبکدوش کیا جائے۔ اکابرین کی اکثریت نے الپا کی تائید کی اور اس کا مطالبہ پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر وہ سب اس لیبارٹری سے جانے لگے۔ ابھی 12 گھنٹے نہیں گزرے تھے، پورس ہوش میں آ گیا تھا، آنکھیں کھول کر ایک نئی جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہاں ہے اور وہاں کیسے پہنچ گیا ہے؟ نتاشا نے اس کے دماغ میں کہا، میں تمہیں یہاں لائی ہوں، تم بالکل محفوظ ہو۔ وہ چونک کر بولا، اوہ میں تو بھول ہی گیا تھا، جب پارس میرے دماغ کو اپنے قابو میں کرنا چاہ رہا تھا تو تم اچانک آ کر میری حفاظت کرنے لگی تھی۔